یہ ہے مقبوضہ بلوچستان آج اتوار 12 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ KHCB گوادر 5 افراد جبری لاپتہ، 1 بازیاب۔ تربت پرائیویٹ اسکول ٹیچر شکر اللہ محمد علی بازیاب ہو گئے۔ گوادر جبری گمشدگی بعد بازیاب ہونے والا نوجوان لیویز اہلکار قتل۔ ہب جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ دوسرے روز بھی جاری۔ مستنگ بلوچ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موٹر سائیکل آگاہی ریلی نکالی گئی اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ نوش کی معدنیات لے جانے والی ٹرکوں پر جبکہ تمب میں چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ بلوچستان فائرنگ دیگر مختلف واقعات، حادثات میں 11 افراد ہلاک۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت سے پاکستانی فورسز نے 2 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا جبکہ ایک نوجوان شدید تشدد بعد بازیاب ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ارشاد احمد نامی نوجوان کو افتخار میڈیکل تربت سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا۔ دوسرے لاپتہ نوجوان کی شناخت 17 سالہ نواز نادل کے نام سے ہوا ہے اور BRC کالج میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، جنہیں پاکستانی فورسز نے گھمشاد ہوٹل سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ علاوہ شاہزیب ولد اللہ داد، جس کو رواں ماہ 7 تاریخ کو پاکستانی فورسز نے گھر سے جبری لاپتہ کیا تھا، بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے، تاہم شدید تشدد سے اس کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے۔ پاکستانی فورسز نے سبی بولان مسافر خانہ سے تقریباً رات 9 بجے کے قریب 19 نومبر 2024 کو گل حسن صابر ولد کھٹا خان نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ لواحقین نے نوجوان کی جبری گمشدگی کی تصدیق گزشتہ روز کی ہے اور کہا ہے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم نے خبر جاری کرنے میں دیر کر دی ہے۔ گوادر سے پاکستانی فورسز نے رواں مہینے 9 تاریخ کو ڈیزل ڈپو پر کام کرنے والے 2 مزدوروں گونی ولد نور بخش سکنہ ہوتاباد اور سید ولد حسین سکنہ خیرآباد کو حراست میں لے کر بعد ازاں لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ کیچ تربت شاہی تم کے رہائشی اور نجی اسکول کے ٹیچر شکر اللہ محمد علی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ لواحقین کے مطابق انہیں گزشتہ دنوں فورسز نے شاہی تم میں واقع گھر سے اٹھا کر لاپتہ کیا تھا۔ گوادر میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ ہونے کے بعد بازیاب ہونے والے نوجوان کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل ہونے والے لیویز اہلکار کی شناخت زکریا ولد ظہیر کے نام سے ہوا ہے، جو لیویز فورس میں بطور ملازم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ حال ہی میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدہ بھی ہوا تھا، جو بعد ازاں رہا ہوا۔ اب جبری لاپتہ جنید حمید اور یاسر حمید کے جبری گمشدگیوں خلاف احتجاجی کیمپ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ جبری لاپتہ چاکر بگٹی شبیر بلوچ اور راشد حسین دیگر کے لواحقین بھی کیمپ میں موجود تھے، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما شاہزیب ایڈوکیٹ نے کیمپ کا دورہ کر کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کی اور خطاب کیا۔ مستنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی مستنگ زون ساراوان ریجن کی جانب سے ہفتہ 11 جنوری کو بلوچ شہداء اور ماورائے عدالت قتل کے متاثرین کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگاہی مہم موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بس اڈہ مستنگ سے شروع ہو کر قلی دتوں کے قبرستان تک پہنچی، جہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، شاہجی صبغت اللہ، بیبرگ بلوچ اور دیگر نے سنگت ثنا سمیت دیگر بلوچ شہداء کی قبروں پر بلوچی چادریں ڈالی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 25 جنوری 2025 کو دالبندین میں ایک قومی اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچ قومی نسل کشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر مہرنگ نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ نہ ہماری قوم لاوارث ہے اور نہ ہی ہماری سرزمین۔ یہ لاوارث لاشیں اور قبریں در حقیقت ہمارے عظیم شہداء کی نشانی ہیں۔ ضلع نوچکی کے علاقہ بدل کاریز کراس پر معدنیات لے جانے والی 3 ٹرکوں پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، ایک کو جلا دیا جبکہ 2 کو فائرنگ کر کے نقصان پہنچا دیا۔ ضلع کیچ کے علاقہ تمپازیان میں مسلح افراد نے پاکستانی چوکی کو حملے میں نشانہ بنایا۔ اب نامعلوم مسلح افراد نے رکشے پر فائرنگ کر دی، جس میں 2 بھائی عزیز اللہ اور عطا محمد ولد رحمت اللہ ہلاک ہو گئے۔ اس طرح تربت تم کے علاقہ کوہاڑ میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جمیل ولد ملک داد سکنہ تم کو ہلاک، جبکہ دوسرا شخص معراج عارف نامی زخمی ہوا، جو بعد ازاں اسپتال میں چل بسا۔
कलात के इलाका नरमुख से एक शख्स की नाश मिली है जिसकी शनाख्त कादिर बख्श वलद मूसा खान के नाम से हुआ है जिसको गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। वर्षा के मुताबिक नामालूम अफराद ने कादिर बख्श को कुछ दिन पहले अगवा करके लापता किया था। नाश अस्पताल पहुंचाने के बाद वर्षा के हवाले किया गया। उधर ग्वादर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। ग्वादर के पदीजर मेरिन ड्राइव में स्कूल के क्रॉस पर नामालूम अफराद ने रक्शे पर फायरिंग की जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ। दुकी में कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से एक कारकुन हलाक हो गया जिसकी शनाख्त मोहम्मद रमजान सिकने किल्ला सैफुल्ला से हुआ है। शाहपुर में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद हलाक हुए हैं जिनमें शाहपुर के रहायशी चाकर करीम दाद, उनकी अहलिया और उनका बच्चा शामिल हैं। डेरा बुगटी से आमद इत्तला के मुताबिक तहसील सूई के इलाका मठ तंगवानी में खेतों पर काम करने वाले बजगर के घर में आग लगने से 2 साल बच्चे जलकर हलाक हुआ। कोयटा के इलाका बरूरी में कचरा दान से मौलूद बच्ची की नाश मिली है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरिंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।